کہ مسئلہ خلافت پر اختلاف امت محمدی میں ہی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاریخ انسانی کا پہلا اختلاف ہی مسئلہ خلافت پہ ہوا تھا اس کائنات میں، عرضی کائنات۔ تو ملائکہ نے بھی سوال کیا۔ آج میں اس کا ایک دوسرا رخ عرض کر رہا ہوں جو کل بیان کیا، وہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلافت مقرر کر رہا ہوں، نظام خلافت، خلیفہ اپنا بنا رہا ہوں، تو میں نے بتایا تھا یہ سوال ملائکہ کے ذہن میں بھی آیا، سوال ابلیس کے ذہن میں بھی آیا، مگر ملائکہ کا طرز عمل صرف استفسار تھا۔ میں یہ ایک نیا رخ دے رہا ہوں، اس بات کا ایک نیا ایسپیکٹ رکھ رہا ہوں۔ ملائکہ کا جو اقدام تھا وہ صرف استفسار تھا، پوچھنا، جبکہ ابلیس اس کا طرز عمل استفسار نہیں تھا، استنکار تھا، استنکار، انکار کرنا۔ یہ دو طرز عمل جدا ہو گئے۔ تو میں نے بتایا تھا کسی مسئلے پر یا خلیفہ کے تقرر پر ذہن میں، سوچ میں استحقاق کے لحاظ سے اختلاف ہو جانا یہاں تک تو ایک طبیعی امر ہے، کوئی مذموم بات نہیں ہے، مگر طرز عمل آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اسلام نے کس کی اجازت دی، کس سے منع کیا؟ ملائکہ کے طریقے کی اجازت دی، استفسار۔ ابلیس کے طریقے سے روک دیا، وہ استنکار ہے۔ ملائکہ کا جو استفسار تھا وہ کس لیے تھا؟ یہ بات آگے سمجھنے والی، ایک اور لفظ بول رہا ہوں، وہ استفہام کے لیے تھا، بات کو سمجھنے کے لیے، استفہام کے لیے، تاکہ وہ اصل مسئلہ کی حقیقت کو سمجھیں۔ تو اللہ پاک نے جب سمجھایا وہ سمجھ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اس طرز عمل کو اسلام نے پسندیدہ قرار دیا ہے، امت میں یہی رہنا چاہیے۔ ابلیس کا طریقہ استنکار تھا، اور وہ استنکار کی غرض کیا تھی؟ استفہام نہیں تھا، اس کی غرض استکبار تھا۔ دوسرا لفظ سن لیجئے، اس کے استنکار کے پیچھے غرض استکبار تھا، تکبر تھا۔ تو امت میں طریقے استنکار، انکار کرنا، استکبار کرنا، سب و شتم کرنا، تنقیص کرنا، اس طریقے کو امت میں مذموم کر دیا گیا۔ یہ ابلیسی انداز فکر ہے، امت کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے۔ استفہام کے لیے بات ہو، استدلال ہو، استحقاق کا تذکرہ ہو، سمجھ آ جائے، استغفار ہو جائے، فنش۔ یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔